السلام علیکم۔ جمعے کا جو آج خطبہ بیان میں نے سنا، تو میں نے یہ سوچا کہ وہ اتنا خوبصورت بیان تھا کہ میں جو ہے اس کو اس کے جو سمری ہے وہ اپنے پریزنٹ کروں، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو میں ریلیجس ٹاک کرتا ہوں، حالانکہ ریلیجس ٹاک نہیں ہوتی، میرا مقصد ہمیشہ سے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ ریلیجن سے ایسے پوائنٹس اٹھانا کہ جو سوسائٹی کو بہتر کرے، اس کو سوسائٹی پہ پازیٹیو امپیکٹ آئے اور سوسائٹی ہماری بہتر ہو، سب سے پہلے میں اپنے لیے اور پھر جس کی سمجھ میں آئے اور وہ عمل کر لے، یہ اس کے لیے ہے۔ تو اور ایک اور مقصد بھی ہے کہ جب میں خود ان پوائنٹس کو پریچ کروں گا اپنے الفاظ میں یا سمری بنا کے پریزنٹ کروں گا، تو یہ چیزیں مجھے شاید کبھی خود بھی یاد آ جائیں، کبھی مجھے یاد آ جائے، کیونکہ مجھے بھی عمل کی ضرورت ہے اور جو لوگ ہیں انہیں بھی عمل کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے میں یہ جو ہے آپ کے ساتھ جو میں نے آج خطبے میں سنا، جو بیان میں سنا، وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے کہا کہ میں اس کو شیئر کروں لوگوں کے ساتھ بھی۔ تو اللہ جو ہے وہ جن مولانا صاحب نے یہ خطبہ بیان دیا، اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے کہ وہ اتنی انفارمیٹیو انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں پاس آن کر رہے ہیں۔ تو آج جو خطبہ تھا بیسکلی پہلا پوائنٹ اس کا جو تھا سمجھنے والا وہ یہ تھا کہ کون سا ایسا گناہ تھا کہ جس نے شیطان سے بھی گناہ کرایا، مطلب شیطان سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے، کیونکہ ہم شیطان کو سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں، لیکن شیطان سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ تو شیطان سے زیادہ خطرناک چیز جو آج خطبے میں پتہ چلی وہ یہی ہے کہ وہ ہمارا نفس ہے، نفس امارہ ہم اس کو کہتے ہیں، کہ شیطان سے بھی جس نے گناہ کروایا وہ نفس امارہ ہے۔ وہ میں نے شاید اپنی پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کری ہے، وہ ہے میں آدم کو سجدہ کروں، یہ میں کیا ہے؟ یہ ہمارا اپنا نفس ہے، یہ نفس امارہ ہے جس نے شیطان سے بھی گناہ کروایا۔ تو شیطان سے زیادہ خطرناک شیطان ہمارے اپنے اندر ہے، جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات تھی جو مجھے بڑی مطلب جب سنی تو بہت اچھی لگی اور بہت انسپائرنگ لگی مجھے یہ والی بات کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں اس بات کو۔ تو پھر یہ تھا دوسرا پوائنٹ کہ نفس کس قسم کے نفس ہیں؟ تو تین قسم کے ہمارے پاس نفس ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے جو ہمیں گناہوں کا آئیڈیا دیتا ہے، جو ہمیں گناہ کرنے پر اکساتا ہے، گناہ گار بناتا ہے، ہمیں گناہوں کے آئیڈیاز دیتا ہے، گناہوں کے لیے انسپائر کرتا ہے غلط کام کرنے کے لیے۔ یہ نفس امارہ ہے۔ اس کے بعد ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے میں لیکن ندامت ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے، گناہ کرنے سے شاید پہلے بھی ہوتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اور بڑھ جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن لفظ لوامہ وہ ہے کہ جو مطلب کہ آپ کو گناہ سے پہلے بھی شاید روکے، نہیں تو گناہ کرنے کے بعد آپ کو اگر ندامت ہو رہی ہے تو یہ دوسرا درجہ ہے اور یہ نفس لوامہ ہے، جو ندامت والا جو ہے وہ نفس ہے، جس کو ہم اپنا کانشسنس کہتے ہیں، جس کو اپنا ضمیر کہتے ہیں۔ اور جب ہمارے اندر سے یہ ضمیر مر جاتا ہے، جب ہمارے اندر سے یہ کانشسنس ختم ہو جاتی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نفس امارہ کے اندر پوری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ یوزلی اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ نفس امارہ اور نفس لوامہ کے بیچ میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے نفس مطمئنہ، وہ نفس جو صرف اچھائی کی طرف لے کے جائے، صرف اچھائی کا حکم دے، نہ ندامت ہے گناہ کے بعد اور نہ گناہ پر اکسانا ہے، وہ صرف اچھائی کی دعوت دیتا ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ تو یہ تین قسم کے نفس جو ہے، اور میرے خیال سے اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، یہ تین قسم کے نفس ہیں۔ اچھا، اب ہمارے اندر جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں، یہ خیالات کتنے قسم کے ہیں؟ تو یہ چار خیالات ہیں ہمارے اندر، جو خیالات آتے ہیں وہ چار قسم کے ہیں۔ اس میں سے پہلا جو ہے وہ ہے رحمانی خیالات، یہ جو اللہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اللہ کی طرف سے خیالات آتے ہیں۔ پھر ہوتے ہیں شیطانی خیالات جو شیطان ڈالتا ہے۔ پھر تیسرا ہوتا ہے آپ کا یہ جو ہے نفس کے خیالات، نفسانی خیالات جو نفس ہمارے اندر ڈالتا ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا درجہ کون سے نفس پر ہے، نفس امارہ پر ہے، نفس لوامہ پر ہے یا نفس مطمئنہ پر ہے۔ اور پھر جو ہے چوتھا درجہ جو ہے وہ طبیعت کے حساب سے خیالات آتے ہیں، جو ہماری نیچر ہے، ہماری نیچر کے حساب سے ہمارے اندر جو خیالات آتے ہیں۔ تو یہ چار قسم کے خیالات ہیں، رحمانی، شیطانی، نفسانی اور طبیعت کے حساب سے جو ہمیں خیالات ہمارے آتے ہیں، پھر ہمارا عمل اسی خیال کے حساب سے ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے، اور نفس کنٹرول کرنا یہی ہے کہ اگر غلط خیالات آ رہے ہیں تو ہم نے اس کو روکنا ہے۔ آگے جو ہے جی
کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو خیالات ہمارے اندر آ رہے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں یا ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں ڈائریکٹ کر رہا ہے ان خیالات کی طرف؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو گناہ پر دل چاہ رہا ہے میں فوراً کر لوں، اس کو فوراً کر لوں، جلدی کروں، تو آپ نے اردو کا بڑا محاورہ سنا ہوگا کہ جلدی کے کام شیطان کے کام ہیں۔ کچھ چیزوں میں جلدی ہے، بہت کم چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں ڈیفائن کی گئی ہیں کہ جیسے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو، ایسی چیزیں ہیں، جنازہ ہو جائے تو میت کو دفنانے میں جلدی کرو۔ اس کے علاوہ یہ موٹے موٹے کاموں کے علاوہ 4-5 کام ہیں ایسے، اس کے علاوہ باقی ہر جلدی کا کام ہم کہتے ہیں شیطان کا کام ہے۔ تو اگر آپ کا نفس آپ کو جلد بازی پہ اکسا رہا ہے کسی گناہ پر تو یہ شیطانی خیال ہے، اور اگر آپ کو وہ ایک ویل پلانڈ گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، پلاننگ کر کے لے کے جا رہا ہے، تو یہ ویل پلانڈ گناہ جو ہے یہ آپ کا نفس آپ کو ڈائریکٹ کر رہا ہے اس گناہ کی طرف جو ویل پلانڈ گناہ ہے۔ اور جو ہے دوسرا، اس کا کچھ لوگ الٹا بھی کہتے ہیں کہ اگر دیر کا گناہ کروانا کوئی چاہ رہا ہے تو وہ شیطان ہے، اور جلد بازی کروا رہا ہے وہ نفس ہے۔ لیکن میرے حساب سے جو میرا تھوڑا سا، اگر میں تھوڑا سا، میں کوئی میری کوئی ذات نہیں، لیکن اگر میں تھوڑا سا ڈالوں تو میرے خیال سے وہ پہلا والا جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ مشہور ہے اردو کے اندر کہ جلد بازی کام شیطان کے کام ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد شیطان دیکھیں، بڑی مولانا صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی کہ شیطان ہمیں نیکی پر بھی اکساتا ہے۔ اب یہ بات بڑی عجیب تھی نا کہ مطلب انہوں نے بھی کہا کہ یہ بات آپ کیسے سوچیں گے کہ شیطان آپ کو نیکی پہ اکسا رہا ہے، نیکی کرنے پر اکسا رہا ہے؟ تو دیکھیں، اگر ایک بڑی نیکی کے مقابلے میں شیطان مجھے چھوٹی نیکی پہ راضی کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ پھر یہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہمیں آ رہا ہے۔ فار ایگزامپل، چلیں چھوٹا سا ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ ابھی عصر کی نماز ہوگی، ہم لوگ زیادہ تر 4 فرض، اگر ہمیں توفیق ہو تو ہم 4 فرض پڑھ لیتے ہیں بس، کہ بھائی فرض ضروری ہیں، وہ تو سنت غیر موقتہ ہے، تو سنت غیر موقتہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ویسے ہی مطلب کبھی پڑھ لی، نہیں پڑھی ہے، پڑھے ہی نہیں تو گناہ گار تو نہیں ہو رہے نا۔ اور صرف 4 فرض آپ کو دکھا رہا ہے عصر کے، مجھے اور آپ کو دکھا رہا ہے۔ یوزلی ہم لوگ سب 4 فرض ہی پڑھتے ہیں اور وہ 4 سنت موقتہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ والی چیز ہے جو شیطان ہمیں وسوسہ ڈال رہا ہے ہمارے اندر کہ یار 4 فرض ہی پڑھ لو نا، وہ تو چھوڑنا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ لیکن یہ سوری، یہ میرے خیال سے بیچ میں تھوڑی سی انٹرپشن آ گئی تھی، تو میں رک گیا تھا تھوڑا سا۔ تو یہ کہ شیطان اگر جو ہے وہ نفس پہ آپ کو چھوٹی نیکی پہ راضی کر رہا ہے، بڑی نیکی چھڑوا کر کے 8 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ لو، فرض تو وہی ہے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، اور یہ چھوٹی نیکی پہ آپ کو راضی کر کے بڑی نیکی آپ سے چھڑوا رہا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک صحابی ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک دن مطلب رات میں شیطان نے ان کو اٹھا دیا فجر کے ٹائم کے اوپر، تو انہوں نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا، جو مجھے تھوڑا سا یاد آ رہا ہے واقعہ وہ یہی ہے کہ تم نے مجھے کیسے اس وقت اٹھایا؟ نماز کے لیے شیطان اٹھا رہا ہے، مطلب شیطان تو نماز کے ٹائم پہ مولانا صاحب یہی کہہ رہے تھے ہمیں سلا رہا ہوتا ہے، تو کیسے اٹھا دیا؟ تو اس شیطان نے کہا کہ کل آپ کی جماعت سے تکبیر تحریمہ جو پہلی اللہ اکبر ہوتی ہے وہ آپ سے مس ہو گئی تھی، تو آپ نے بہت روئے کہ میرے سے تکبیر تحریمہ مس ہو گئی۔ لیکن صحابہ اکرام جو ہیں وہ تکبیر تحریمہ مس ہونے پر جو ہے وہ رویا کرتے تھے، پوری نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، مجھ سے اور آپ سے، اور ہمیں تو کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا، تو اس تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی تھی تو آپ بہت روئے، تو اللہ نے آپ کو کتنی تکبیر تحریمہ کا ثواب جو ہے وہ عطا کر دیا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ مطلب رونے پر، آپ کی ندامت پر اتنی تکبیر تحریمہ کا ثواب آپ کو عطا کر دیا، تو میں نے کہا آج آپ کی تکبیر تحریمہ قضا نہ ہو تو میں نے آپ کو نماز کے لیے اٹھا دیا۔ یہ دیکھیں شیطان کو، بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ خطبہ مجھے لگا تو میں نے کہا میں شیئر کروں، اور میں نے اللہ کرے کہ مولانا صاحب اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں تو میں آپ کے ساتھ اور بھی پوائنٹ شیئر کر سکوں عمل کے لیے، میرے سب سے پہلے تو میرے اپنے لیے، اور اگر کوئی عمل کرنا چاہے اللہ کسی کو توفیق دے تو آگے آ جائیں گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ۔ اب ہم نے اپنی نفس جو ہمیں گناہوں پر اکسا رہی ہے، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، سب سے مشکل کام ہے۔ دیکھیں، ایک جہاد اصغر ہے، جہاد اصغر وہ ہے جو ہم جہاد کریں میدان میں جا کر قتال کریں، جہاد کریں، وہ ہے، اور ایک جہاد اکبر ہے، اور جہاد اکبر سب سے بڑا جہاد ہے جو اپنے نفس کے خلاف انسان کرتا ہے۔ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بزرگان دین نے جو ہے وہ علماء کرام نے چیزیں بیان کری ہیں کہ نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو جو طریقہ آج مولانا صاحب نے ڈسکس کیا ہمارے ساتھ وہ تھا جی مباحات، وہ چیزیں جو نہ ثواب ہیں، اب ذرا سمجھیے گا اس بات کو، وہ چیزیں جو نہ ثواب ہیں اور نہ گناہ ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، مباحات کو۔
حالانکہ وہ چیزیں ناجائز نہیں ہیں، وہ چیزیں گناہ نہیں ہیں، لیکن نہ ان میں ثواب ہے نہ ان میں گناہ ہے، ان کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ نفس کا ایک طریقہ ٹریپ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مباحات میں ڈال کر پھر حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ مباحات، فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میرا دوست ابھی مجھے کال کرے، مجھ سے کہے کہ چلو کہیں باہر چل کے بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں، یہ اسلام نے اس کو بالکل منع نہیں کیا، اسلام نے کہا ٹھیک ہے جی جاؤ گھومو پھرو دوستوں میں ملو، کوئی ایسی برائی نہیں ہے، یہ مباح کام ہے۔ لیکن اب جب میں اپنے دوست کے ساتھ جاؤں گا تو شاید میں غیبتیں کروں، شاید میرے منہ سے گالیاں نکلیں، ہوتا ہے ایسے ہی، غیبتیں تو ہو ہی جاتی ہیں، ہمیں تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے غیبتیں کرنے کے اندر، تو غیبتیں کرنا، کسی پہ بہتان تراشی کرنا، گالیاں دینا، یہ کتنا کامن ہو جاتا ہے ہمارے فرینڈس کی گیدرنگ کے اندر، تو الٹی سیدھی باتیں کرنا، تو یہ جو ہے یہ طریقہ تھا نا مباح میں ڈال کے حرام کی طرف لے جانے کا۔ تو مباحات سے اپنے آپ کو روکا جائے کبھی کبھار ایز اے پریکٹس، جب آپ پہلا سٹیپ اٹھانا چاہ رہے ہیں نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو جو مولانا صاحب نے آج ہمیں بیان کیا وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے مباحات کو کنٹرول کرنا سیکھیں، جو چیزیں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، بہت ساری چیزیں ان کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ لیکن جو انہوں نے جو ہے یہ بتایا کہ جو بزرگان دین ہیں انہوں نے نفس کو سزائیں دی ہیں۔ ایک انہوں نے قصہ بتایا کہ ایک بزرگ تھے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، انہوں نے 30 سال انار نہیں کھایا، ان کا دل چاہ رہا تھا، انہوں نے 30 سال اپنے آپ کو انار سے ڈینائی کیا کیونکہ نفس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ، مولانا صاحب نے یہی بتایا کہ ہمیں جو دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا نفس بڑا مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ہر بات مانی جا رہی ہوتی ہے۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے میں نے اے سی چلا لیا، مجھے جو ہے سونا ہے تو میں ایک دم سو گیا، ہم اپنے نفس کو روکتے ہی نہیں، ہم اس کی ہر خواہش پوری کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ جائز بھی ہوتی ہے کبھی ناجائز بھی ہوتی ہے، تو ہمارا نفس اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ جب اس کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو برداشت نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو انہوں نے یہی کہا اے سی چلانا مباح کام ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر آپ اس کا پراپر بل دے رہے ہیں تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، نہ ثواب ہے، لیکن اگر میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اے سی سے ڈپرائیو کروں کہ یار گرمی برداشت کرتا ہوں، اتنی اے سی کی عادت ہو گئی ہے کہ نہ گاڑی میں اے سی کے بغیر بیٹھا جاتا ہے نہ گھر میں بیٹھا جائے ہم سے، بس کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اے سی کھول کے اے سی میں بیٹھ جائیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اپنے نفس کو اس پر روکیں، اس کی پسندیدہ چیز سے اس کو ڈینائی کریں، تو یہاں سے وہ کنٹرول، یہ پہلا سٹیپ مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے نفس کو کنٹرول کرنے کا۔ تو وہ جو جن بزرگ کا وہ بتا رہے تھے، انہوں نے 30 سال انار نہیں کھایا، پھر جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے، انہوں نے کہا تمہارا نفس کا تمہارے اوپر کچھ حق ہے، تم یہ 30 سال کے بعد جو ہے وہ انار کھا سکتے ہو، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو انہوں نے جب انار کھایا تو اب ان کے نفس نے خواہش کی دودھ پینے کی، تو انہوں نے کہا اب میں تجھے دودھ سے محروم رکھوں گا انٹل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مجھے خواب میں اور مجھے کہیں کہ اب تم دودھ پی لو۔ تو لوگوں نے ان طریقوں سے اس نفس کو کنٹرول کیا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ دنیا میں جو برائی کی شروعات ہوئی ہے، جو تھوڑا سا انالیسس کریں اگر، کہ جو دنیا میں برائی کی شروعات ہوئی ہے وہ حضرت آدم کو جو سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، وہاں سے شروع ہوئی، تو وہ ابلیس کو بھی اکسانے والا نفس تھا۔ تو اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں نے اتنی محنتیں کی ہیں، اتنا اپنے آپ کو ڈپرائیو کیا ہے چیزوں سے، تبھی وہ کوئی بزرگان دین مرتبہ مقام پر پہنچتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کس طریقے سے جو ہے ہر ایک کا عقیدہ اپنے ساتھ ہے، لیکن لوگ کس طریقے سے ان اولیاء اللہ کے لیے باتیں کر لیتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، کیسے اپنی زبان درازی کر لیتے ہیں لوگوں کے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اتنی محنتیں کری ہوئی ہیں۔ بہرحال اللہ سب کی ہدایت کرے، میری بھی اور آپ کی بھی۔ تو 30 سال انہوں نے انار نہیں کھایا، پھر دودھ کا میں نے آپ کو بتایا، اور ایسے ایسے سزا دیتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر آج تیرا اس چیز کا دل چاہ رہا ہے تو یہ کریں گے، تو پھر پوری رات 2 رکعت نفل کے اندر کھڑے رہیں گے۔ اپنے نفس کو سزا دی ہے لوگوں نے۔ تو مجھے آج یہ اتنا انٹرسٹنگ لگا۔ دیکھیں جمعے کا خطبہ جو ہے نا مسلمانوں کا بہت امپورٹنٹ میڈیم ہے۔ انفارچونیٹلی یہ جو ہمارا بیان ہوتا ہے اس کو لوگ مس کر جاتے ہیں، بس آتے ہیں عربی خطبہ سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو وہ یہ جو ہمارا منبر ہے، ہمارا میڈیا ٹی وی چینلز نہیں ہے، ہمارا میڈیا یہ ویکلی جو گیدرنگ ہے ہماری، یہ جمعے کا خطبہ، یہ جمعے کا منبر جو ہے یہ ہماری مین جو ہے وہ میڈیا ہے ہمارا۔ اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی اچھے علماء کرام کو سننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت اچھے عالم دین جن کا خطبہ میں نے سنا، میں نے آپ کو آگے بتا دیا۔ تو یہ صرف میں نے پوائنٹ شیئرنگ کی، انفارمیشن شیئرنگ کری ہے سب سے پہلے اپنے لیے کہ ان چیزوں کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور جب میں خود ان چیزوں کو ریویو کروں گا، ان چیزوں کو پریچ کروں گا، ان کی سمری بنا کے ایسی کوئی ویڈیو بناؤں گا، تو شاید مجھے کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے، مجھے کبھی اس پہ مجھ سے عمل ہو جائے، شاید کبھی
اللہ توفیق مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، اور مجھے سننے کے شاید کسی کو توفیق ہو جائے جو ان کا خطبہ وہاں نہیں سن سکا. تو بہرحال اس کا صرف مقصد ہے اسپریڈ آف نالج. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب سے پہلے تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.